السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ کی ہر جائز دعا قبول فرمائے۔ اللہ آپ کو تمام دکھ تکلیف اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ ویلکم ٹو مائی چینل نصیر سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے نصیر سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ساتھ میں موجود لائک کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ سردی اور دھند نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہ تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دینے والا اندھیرا، اور اس میں کوئی زیرو نظر نہ آ رہا تھا۔ سردی کی حدت کی وجہ سے سب جانور پرندے اپنے اپنے آشیانوں میں دبکے پڑے تھے۔ اس تاریخ اور ویران جنگل میں چار سو خاموشی کا گہرا راج تھا۔ یوں گمان ہوتا تھا جیسے برسوں سے کسی ذی روح نے یہاں قدم نہ رکھا ہو، بلکہ دور سے دیکھنے پر اس خستہ حال جنگل کا منظر ایسے لگتا تھا جیسے کسی بھوت پریت کا مسکن ہو۔ کانگوں کے جنگلات کے شمال وسط میں واقع یہ گمنام جنگل اب ویران نظر آتا تھا۔ بیشتر لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ جنگل آسیب زدہ ہے، اور وہ اس کے متعلق طرح طرح کی قیاس آرائیاں کرتے تھے۔ اب تو اس کی دیکھ بھال بھی وہاں کی انتظامیہ نے چھوڑ دی تھی۔ شاید تبھی اس جنگل کی حالت اس قدر شکستہ ہو چکی تھی۔ رات کے تقریباً پچھلے پہر یہ جنگل گہری خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ماں سوائے ہوا کی زد پر جھومنے والے درختوں کی شاخوں کی سائیں سائیں کی آواز اور پتوں کی سرسراہٹ کے چار سو موت کا سناٹا تھا۔ اسی اسنا میں ایک نوجوان لڑکا جس نے ہاتھ میں ٹارچ پکڑی ہوئی تھی چلتا ہوا آیا اور آس پاس نظر دوڑانے لگا۔ وہ متلاشی نگاہوں سے کسی کا منتظر تھا۔ اچانک اس کی نظر برگد کے پیڑ کے نیچے ایک راکھ کے ڈھیر پر پڑی۔ وہاں سے دھواں اڑتا ہوا ہوا میں معلق ہو رہا تھا۔ اس کے لبوں پر تبسم تیز ہو گیا۔ وہ جلدی سے قدم بڑھاتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ آ گئے تم اینڈریو، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا۔ ایک گمنام کرب میں ڈوبی ہوئی نسوانی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ تم کون ہو؟ میرا نام کیسے جانتی ہو؟ اس نوجوان نے قدرے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ سب معلوم ہے، تمہارے خاندان کے نام سے مجھے عجیب انس ہے، کیسے بھول سکتی ہوں؟ ایک سرد آواز گونجی۔ تم روز مجھے نظر آتی ہو پھر غائب ہو جاتی ہو، چاہتی کیا ہو تم؟ اینڈریو نے متجسس ہو کر پوچھا۔ میرا لیام کے ساتھ ایک گہرا رشتہ ہے، تبھی تمہیں بلا رہی ہوں اپنے پاس۔ اینڈریو اپنے باپ کا نام سن کر چونک اٹھا۔ تم میرے ڈیڈی کو کیسے جانتی ہو، اور کون سا رشتہ ہے؟ تم ایسی ہی باتیں کرتی ہو ہمیشہ، اور تمہاری باتیں میری سمجھ سے باہر ہوتی ہیں، نوجوان نے استحجاب بھرے لہجے میں کہا۔ سب پتہ چل جائے گا جب مجھ سے ملو گے۔ اینڈریو، بغیر انتظار کروائے آ جاؤ کہ میری بے چینی اور اذیت ختم ہو جائے اور میں ابدی سکون حاصل کر سکوں، پر اصرار عورت نے کہا۔ اس کے لہجے سے تھکان اور مایوسی ظاہر ہو رہی تھی۔ تم میرے سامنے آ جاؤ، اینڈریو نے سنجیدگی سے کہا۔ آ جاؤں گی، جلد تمہارے سامنے ہوں گی۔ پھر وہی نسوانی آواز گونجی۔ تو آ نہ سامنے، میں بھی کب سے منتظر ہوں۔ آخر تم مجھ سے چاہتی کیا ہو؟ اینڈریو نے جھلا کر کہا۔ وہ ابھی اس کا جواب سننے کا منتظر ہی تھا کہ اسے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ لیام، ایسے نہ کرو، تمہیں مقدس بائبل کا واسطہ، تمہیں یسوع مسیح کی قسم، مجھ پر نہیں تو میرے بچے پر رحم کرو۔ درد کرب میں ڈوبی ہوئی وہی نسوانی آواز گونجی۔ اپنے باپ کا نام سن کر اس نوجوان نے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ چند قدم آگے بڑھا ہی تھا کہ اسے ایک درخت کی اوٹ میں سفید لباس میں ملبوس ایک خاتون کی جھلک نظر آئی۔ اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا، جلوہ افروز ہونے کے بعد وہ چند لمحوں میں غائب ہو گئی تھی۔ اب اس نے درخت کے عقب کی طرف بڑھنا شروع کر دیا جہاں اس عورت کی جھلک نظر آئی تھی۔
ابھی وہ مزید چند قدم آگے بڑھا ہی تھا، کسی ان دیکھی قوت نے اس کے پاؤں کو آہنی زنجیروں سے جکڑ لیا۔ اس کے لیے ایک قدم اٹھانا دشوار ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی پر بے سود رہی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہی عورت اسے مسکراتے ہوئے اس کی بے بسی دیکھ رہی تھی۔ اب اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا جس پر موت کی سی زردی چھائی ہوئی تھی۔ اذیت، کرب اور دکھ صاف اس کے چہرے کی جھریوں سے عیاں ہو رہا تھا۔ میرے پاؤں کو ان زنجیروں سے چھڑواؤ، مجھے درد ہو رہا ہے، میں ایک دلدل میں دھستا چلا جا رہا ہوں۔ اینڈریو نے بے بسی سے کہا، مجھے چھڑواؤ، مجھے جانے دو، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ میں اذیت سے دوچار ہو رہا ہوں، وہ نڈھال ہوتے ہوئے بولا۔ وہ یہ سب بول رہا تھا کہ اسے جھنجھوڑ کر کسی نے اٹھا دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ اسے ایک عرصے سے مسلسل یہی خواب آ رہا تھا۔ وہ خوابوں میں ایک اور ہی دنیا میں پہنچ جاتا تھا۔ اس کے اعصاب پر یہ خواب ایک گہرا نقوش چھوڑتے جا رہا تھا۔ تبھی اس کی نیند غارت ہو جاتی تھی۔ اب وہ سنجیدگی سے اپنے اس خواب کی تعبیر کے متعلق سوچنے لگا تھا۔ اینڈریو، کب تک ان بے تقے خوابوں کو ذہن پر سوار کرتے رہو گے؟ فلپ نے رحم بھری نظروں سے اپنے دوست کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو پچھلے کچھ عرصے سے عجیب و غریب خواب دیکھتا رہتا تھا، اور ان خوابوں کا اس کے دماغ پر گہرا اثر پڑتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اب بیمار رہنے لگا تھا۔ انہوں نے ماہر نفسیات کو چیک اپ کروایا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ اکیلے پن اور کچھ ذہنی دباؤ کی وجہ سے وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو چکا ہے۔ اس لیے وہ اپنے وقت کا ایک حصہ دوستوں کے ساتھ یا سیر و تفریح میں گزارے، لیکن اینڈریو کسی اور ہی دنیا میں جا پہنچا تھا۔ وہ اکیلا ہی اپنے فلیٹ پر رہتا تھا اور اپنے ماضی کو یاد کر کے اداس رہتا تھا۔ میں مسلسل 1.5 ہفتے سے سو نہیں سکا، وہ ٹک ٹکی باندھے دیوار کی طرف گھورتے ہوئے بولا۔ تم زیادہ سوچتے ہو، اکیلے پن نے تمہیں ذہنی مریض بنا دیا ہے، فلپ نے جھلا کر کہا۔ تم جو بھی سمجھو، میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ مجھے اس جنگل کے وسط میں موجود برگد کے درخت میں عجیب سی کشش محسوس ہوتی ہے، مجھے اس کا بھید جاننا ہے، اینڈریو نے کہا۔ تمہارا دماغ خراب لگتا ہے مجھے۔ کانگو کے جنگلات کے شمال وسط میں وہ جنگل آسیب زدہ ہے۔ وہاں سیاحت پر اور شکار کھیلنے سے حکومت نے برسوں سے پابندی لگا رکھی ہے، اور تم اچھے سے جانتے ہو وہاں پر کئی پر اسرار واقعات دیکھنے کو ملے ہیں۔ وہاں کئی ایسے مرڈر ہو چکے ہیں جن کی مسٹری آج تک سیکرٹ سروس کا ادارہ بھی نہیں سلجھا سکا۔ فلپ نے اینڈریو کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، جو کہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھا۔ کچھ عرصے سے اینڈریو کو عجیب و غریب خواب آ رہے تھے۔ وہ خود کو اس جنگل میں بھٹکتا ہوا محسوس کرتا۔ مسلسل کئی راتوں سے جاگنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بن چکے تھے، لیکن وہ منحوس خواب اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ اس کا فلپ کے سوا اس دنیا میں کوئی نہ تھا۔ اسے یہی معلوم ہے کہ اس کے ڈیڈی ایک بار شکار کھیلنے گئے تو جنگل میں خود کسی جانور کا شکار ہو گئے، اور ان کی لاش بھی ان تک نہیں پہنچ پائی تھی۔ اس کی ممی یہ صدمہ برداشت نہ کر پائی، انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کچھ عرصہ بعد اس کی چھوٹی بہن الینا کو ایک موذی مرض لاحق ہوا، اور کچھ دنوں میں وہ بھی اس دنیا کو خیر بات کہہ گئی۔ اس کے بعد اینڈریو کے لیے زندگی ایک کڑا امتحان بن کر رہ گئی۔ زندگی کی ڈگر پر واپس چلنا اس کے لیے کسی آزمائش سے کم نہ تھا۔ اپنے ممی ڈیڈی اور الینا کے جانے کے بعد اسے یاد نہیں تھا کہ وہ کب کھل کھلا کر ہنسا تھا۔ ہاں، کبھی کبھار زیر لب وہ اپنی چھوٹی سی فیملی کو یاد کر کے مسکرا دیتا تو اس کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ اس کی خواہشات، اس کی ترجیحات سب اپنی فیملی کے جانے کے بعد قبر بوس ہو گئی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد اب اس کا واحد سہارا اس کا دوست تھا، جو اکثر اس کے فلیٹ میں اس سے ملنے آ جاتا تو وہ کچھ گفتگو کر کے دل بہلا لیتا تھا، ورنہ اینڈریو یونیورسٹی سے آ کر پارٹ ٹائم ایک کیفیٹیریا میں جاب کرنے کے بعد سارا دن اکیلا ہی اپنے فلیٹ میں رہتا اور خیالی دنیا میں کھویا رہتا۔
اور اپنی ماضی کے حسین دنوں کو یاد کر کے کرتا رہتا۔ اسے وہ دن بہت یاد آتے تھے جب وہ اپنے ڈیڈی کا ہاتھ پکڑ کر سیر کو جایا کرتا تھا، جب الینا کے ساتھ سارا دن کھیلا کرتا تھا، اور جب اپنی ممی کو اپنے سارے دن کی داستان سنایا کرتا تھا۔ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، یہاں گیا، وہاں گیا۔ اب ان کے جانے کے بعد وہ مکمل خاموش ہو کر رہ گیا تھا۔ فلپ نے اینڈریو کی سوچوں کا محور بدلنے کے لیے اینڈریو کے ساتھ ان جنگلات میں جانے کا ارادہ کیا تاکہ اس کی سوچ کو بدلا جا سکے اور اسے نارمل زندگی کی طرف لے کر آیا جا سکے۔ اینڈریو اور فلپ نے جنوب مشرقی وسطی علاقے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ کانگو کے جنگلات کے بیچوں بیچ بنی ہوئی سڑک پر ان کی گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی رات کی تاریکی میں آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ ان کا رخ اسی جنگل کی طرف تھا۔ انہوں نے دن کی بجائے رات کے سفر کو ترجیح دی تھی تاکہ سیکیورٹی اتنی سخت نہ ہو اور وہ بآسانی اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ سکے، اور اینڈریو کو نظر آنے والے خوابوں کا حقیقت سے کتنا گہرا تعلق ہے یہ جان سکے۔ فلپ کے پاس ایک کار تھی جو اس نے یوز میں خریدی تھی۔ اسی پر انہوں نے کچھ ضروری سامان لیا اور رخت سفر باندھا۔ ابھی وہ اس جنگل سے کچھ کلومیٹر دور تھے کہ آگے ایک بڑا سا بورڈ لگا ہوا تھا جس پر واضح الفاظ میں یہ تحریر آویزہ تھی: آگے خطرہ ہے، اپنی جان اور مال کا تحفظ کریں۔ فلپ نے کار ایک جگہ روکی۔ اب ان کا ارادہ پیدل چلنے کا تھا کیونکہ وہاں کی کھردری زمین کی ساخت کے لحاظ سے گاڑی پر سفر کرنا محال تھا۔ اس کے علاوہ انہیں پکڑے جانے کا بھی اندیشہ تھا۔ انہوں نے ماحول کا اچھے سے تائرانہ جائزہ لیا اور کسی خطرے کا اندیشہ نہ پا کر آگے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ان کے ہر گزرتے قدم سے ان کے دل میں خوف بیٹھا جا رہا تھا۔ فلپ کی حالت خراب ہو رہی تھی کیونکہ جس چھوٹے سے جنگل میں ان کا رخ تھا وہ بھوت پریت اور اسیب کے مسکن کے نام سے مشہور تھا، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہاں آدم خور جنگلات کا جھنڈ ہے جو ایک بار وہاں پہنچتا ہے انہی درختوں کا لقمہ اجل بن جاتا ہے۔ انہوں نے لارڈ جیسس کا نام لیا اور اپنے دل و دماغ سے تمام منفی خیالات کو جھٹک کر آگے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دور انہیں دو سیکیورٹی گارڈ نظر آئے جو تاش کھیل رہے تھے۔ فلپ اور اینڈریو انہیں دیکھتے ہی چوکنا ہو گئے اور بغور ان کی حرکات و سکنات دیکھنے لگے۔ ان کے پاس شراب کی ایک آدھی بوتل پڑی تھی۔ یہ دیکھ کر انہیں اندازہ ہوا کہ یہ سیکیورٹی گارڈز اس وقت نشے کی حالت میں ہیں اور تاش کھیلنے میں مصروف ہیں، اسی لیے انہوں نے خاموشی سے آگے بڑھ جانے کو ترجیح دی۔ کون ہے؟ قدموں کی چاپ سن کر ایک سیکیورٹی گارڈ نے نشے سے چور لڑکھڑاتی زبان میں پوچھا تو اینڈریو اور فلپ جلدی سے قریبی ایک دیوار کی اوٹ میں چھپ گئے۔ دونوں سیکیورٹی گارڈ نے آس پاس نظر دوڑائی اور کسی کو اپنے قریب نہ پا کر دوبارہ شراب کا ایک گھونٹ لیا اور دنیا اور مافیا سے بے خبر تاش کھیلنے میں منہمک ہو گئے۔ انہوں نے احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد اب وہ اس جنگل کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ جنگل اتنا بڑا نہ تھا لیکن اس کی حالت بہت خستہ تھی۔ یہاں پر انہیں جانوروں کا خطرہ نہ تھا۔ اس ویران علاقے میں کسی جاندار کے لیے زندگی کا سفر جاری رکھنا بظاہر ممکن نہ تھا۔ ابھی وہ کچھ دیر چلے ہی تھے کہ تیز ہوائیں چلنے لگیں، بجلی کڑکنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے بادلوں نے برسنا شروع کر دیا اور ایک طوفان کا روپ دھار لیا۔ طوفان کی شدت اتنی تیز تھی کہ انہیں لگا شاید یہ طوفان انہیں اڑا کر لے جائے گا، اس لیے انہوں نے مضبوطی سے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لیے۔ کچھ دیر بعد طوفان کا زور کم ہوا تو انہوں نے ٹارچ کی روشنی میں اینڈریو کی رہنمائی میں آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ تمہیں وہاں نیلی روشنی دکھائی دے رہی ہے؟ فلپ نے ٹوکا مارتے ہوئے اینڈریو سے پوچھا جو کہ بڑے انہماک سے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ ہاں، چھوٹا سا روشنی کا ہالہ دکھائی تو دے رہا ہے، اینڈریو نے بغور جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ کیا یہی تمہاری مطلوبہ جگہ ہے؟ فلپ نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس سے پچھلی سائڈ پر وہ برگد کا درخت ہے جس کے پیچھے مجھے نسمانی آواز سنائی دیتی ہے، اینڈریو نے کہا۔ آگے بڑھنا چاہیے ہمیں، فلپ نے ہمکاری بھرتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد اینڈریو کی سماعت سے وہی کرب میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی
جسے وہ کچھ عرصے سے خوابوں میں سنتا آ رہا تھا۔ اب اسے یقین کامل ہو گیا تھا کہ اس کے خواب جھوٹے نہیں ہیں اور نہ ہی اس کی خام خیالی ہے، بلکہ ان کا حقیقت سے گہرا تعلق ہے۔ فلپ، فلپ، تم نے کچھ سنا کیا؟ اینڈریو نے تیز لہجے میں کہا، لیکن فلپ منظر عام سے غائب ہو چکا تھا۔ اینڈریو نے آس پاس نظر دوڑائی لیکن وہ کہیں نہ تھا۔ بے ساختہ اس نے اسے ڈھونڈنے کے لیے آگے قدم بڑھا دیے اور آس پاس دیکھنے لگا۔ فلپ، کہاں ہو؟ کیا تم مجھے سن سکتے ہو؟ بغیر بتائے کہاں چلے گئے تم؟ اینڈریو مسلسل آوازیں لگا رہا تھا۔ وہ اس کو مختلف جگہوں سے ڈھونڈ رہا تھا، لیکن فلپ ایسے غائب ہو چکا تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ وہ کافی دیر تک اسے ڈھونڈتا رہا۔ اسے خدشہ ہونے لگا کہ ایسے تو یہی صبح ہو جائے گی، فلپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، اور اس کی محنت بیکار ہو جائے گی۔ اسے بار بار فلپ پر غصہ بھی آ رہا تھا، جو بغیر بتائے اچانک پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اب اس نے ٹارچ کی روشنی میں آگے بڑھنا شروع کر دیا اور بددستور اونچی آواز میں فلپ کو آوازیں لگائی جا رہا تھا۔ ایک جگہ آ کر وہ تھک ہار کر کچھ دیر سانس درست کرنے کے لیے رک گیا۔ وہ اب اسی درخت کے نیچے کھڑا تھا جو اسے خواب میں نظر آتا تھا۔ اسے ایسے محسوس ہوا کہ اس کے اوپر کچھ بوندیں گر رہی ہیں۔ اس نے ہاتھ لگا کر بوندوں کو محسوس کیا تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس کے اوپر گرنے والی بوندیں خون کی تھیں۔ اس نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا تو اس کے دوست فلپ کی گردن سے کٹی ہوئی لاش لٹک رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ خوف کی ایک سرد لہر اس کے رگوں پہ مصرعیت کر گئی۔ اس کا رنگ فک ہو گیا۔ ابھی وہ ٹھیک سے سنبھلا بھی نہ تھا کہ اس کے کانوں سے آواز ٹکرائی۔ اینڈریو، آ گئے تم؟ نسوانی آواز گونجی۔ کون ہو تم؟ وہ گھبراتے ہوئے بولا۔ میرا نام کیتھرین ہے۔ دوبارہ وہی آواز آئی۔ کیا چاہتی ہو تم مجھ سے؟ اینڈریو نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ بدلہ چاہتی ہوں، سرد لہجے میں نسوانی آواز گونجی۔ کیسا بدلہ؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ اینڈریو نے جھلا کر کہا۔ وہ ان خوابوں سے پہلے ہی بیزار تھا۔ اب فلپ کی لاش اور کیتھرین نامی بدروح کی آواز سن کر اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا، اور خوف کی بجائے اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے اپنی ضد کے چکر میں اپنی جان سے پیارے اور بچپن کے دوست کی جان بھی داؤ پہ لگا دی تھی۔ بتاتی ہوں، کیتھرین نے کہا اور کچھ توقف کے بعد بولی۔ تمہارے باپ لیام کا تعلق کیتھولک مذہب کے ایک خاندان ڈویسٹر سے تھا۔ وہ ایک مشہور بزنس مین اور سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والا آدمی تھا۔ اس کے پاس پیسے کی فراوانی اور دولت کی ریل پیل تھی، لیکن اس کا سب سے بڑا شوق شکار کھیلنا تھا۔ اپنے اسی شوق کو پورا کرنے کے لیے وہ مختلف ملکوں اور ریاستوں تک جاتا رہتا تھا، اور جنگلات میں مہم جوئی کرنے کے ساتھ شکار کھیلنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ وہ اپنی کاروباری مصروفیات سے فارغ ہو کر اپنے چند قریبی دوستوں کے ساتھ اکثر دور دراز شکار کھیلنے چلا جایا کرتا تھا اور کافی دن تک وہاں رکتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ شکار کھیلتے ہوئے اسی جنگل میں آیا۔ اس کا قیام یہی تھا۔ حسب ضرورت وہ جنگل سے باہر نکلا۔ جنگل کے قریب ترین جس قصبے سے اس کا گزر ہوا، وہاں میری رہائش تھی۔ میں اپنی ممی ڈیڈی کی اکلوتی اولاد تھی اور قصبے میں ایک کیفیٹیریا میں جاب کر کے اپنی زندگی کی گاڑی کو چلا رہی تھی۔ میرا باپ بیمار تھا، اس لیے میرے علاوہ ان کا کوئی سہارا نہ تھا۔ لیام مجھے کیفیٹیریا میں دیکھتے ہی دل و جان سے مجھ پر فدا ہو گیا۔ اس نے میرے ماں باپ سے میرا ہاتھ مانگ لیا۔ اس قدر امیر شخص کو داماد بنانا میرے ممی ڈیڈی کے لیے کسی خواب سے کم نہ تھا۔ انہوں نے جلد میری سادگی کے ساتھ شادی کر دی اور لیام کے ساتھ مجھے رخصت کر دیا۔ وہ مجھے بہت پیار کرتا تھا۔ ہمارے دن رات حسین، خوبصورت اور محبت بھرے گزر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ لیام کا دل مجھ سے بھرنے لگا اور وہ اکثر مجھ سے بیزار رہنے لگا۔ جنگل سے جب وہ اپنے شہر لوٹنے لگا تو اس نے مجھے ایک معقول رقم دی اور کہا کہ واپس اپنے ممی ڈیڈی کے پاس لوٹ جاؤ۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے
اور 2 بچوں کا باپ ہے۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی، اس کے آگے ہاتھ جوڑے، رحم کی بھیک مانگی، مگر اسے کچھ اثر نہ ہوا۔ ہماری شادی کو 2 مہینے ہو چکے تھے اور میں امید سے تھی۔ میں نے اپنے ہونے والے بچے کا واسطہ دیا کہ مجھے نہ چھوڑے اور اپنے ساتھ رکھ لے، چاہے جس بھی حال میں رکھے، لیکن اس شفاق شخص پر رتی برابر اثر نہ ہوا اور اس نے یہی جواب دیا کہ وہ اپنی بیوی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ایک چھوٹے سے قصبے سے تعلق رکھنے والی معمولی حیثیت کی لڑکی کو اپنی بیوی کے برابر جگہ نہیں دے سکتا۔ اس کا تعلق ایک مشہور ڈویسٹر خاندان سے ہے۔ میرے خاندان کو میرے اس کارنامے کا پتہ چلا تو میری عزت خراب ہو جائے گی۔ آخر میں مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے دھمکی دے دی کہ میں تمہاری پہلی بیوی کو تمہاری ان عیاشیوں کا بتا دوں گی۔ یہ سن کر وہ طیش میں آ گیا، مجھے مارا پیٹا اور اپنے ہونے والے بچے کی قطعاً پرواہ کیے بنا شفافیت کی حدود عبور کر ڈالی اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر مجھے دردناک موت مار دیا۔ میری آہیں، سسکیاں، چیخیں سننے والا اس جنگل میں کوئی نہ تھا۔ اس نے مجھے اس برگد کے درخت کے نیچے دفن کر دیا جہاں پر تم اس وقت موجود ہو۔ تمہارے ساتھ یقیناً غلط ہوا ہے، مجھے ہمدردی ہے تمہارے ساتھ، پر میرے ماں باپ کا تو برسوں پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ بدلہ لینا تھا تو ان سے لیتی، مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ تم مجھے چھوڑ دو اور جانے دو۔ اینڈریو نے اس کی کہانی سننے کے بعد کہا، نہیں، میرا انتقام تبھی ختم ہوگا جب میں اس کی نسل کو بھی ختم کر دوں گی۔ میں نے تمہارے ماں باپ اور بہن سب کو مار ڈالا، اب تمہاری باری ہے اینڈریو، کیتھرین نے شفقانہ لہجے میں کہا۔ یہ سن کر اینڈریو کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ کیا تم نے یہ سب کیا؟ تم نے میری زندگی اندھیر کر دی، مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اینڈریو نے غصے سے کپکپاتے ہوئے کہا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھول گیا تھا کہ اس کے مد مقابل کوئی زندہ انسان نہیں بلکہ ایک روح کھڑی ہے جس کا برسوں پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ کیتھرین کی روح نے ہاتھ سے درخت کی طرف اشارہ کیا تو اس درخت کی ٹہنیاں آدم خور درخت کی مانند اس کی طرف بڑھی اور اس کے جسم سے لپٹ گئیں اور اسے زور زور سے بیچ لیا۔ اس نے بہت ہاتھ پاؤں مارے پر اس کی تمام مزاحمتیں بے سود رہیں۔ ان ٹہنیوں کی جگڑ بہت زوردار تھی، وہ ان کے شکنجے سے محفوظ نہ رہ سکا۔ اس کے جسم سے خون کسی فوارے کی مانند رسنے لگا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ زندگی کی بازی ہار گیا۔ کچھ دیر بعد وہاں اس کی کٹی ہوئی لاش پڑی تھی جس میں اب زندگی کی رمق باقی نہ رہی۔ کیتھرین نے اپنا بدلہ لے لیا تھا، اب اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ بریکنگ نیوز، جنگل کے درخت پر 2 لاشیں جھولتی ہوئی ملی ہیں، لیکن ہمیشہ کی طرح پولیس قاتل کو ڈھونڈنے میں ناکام رہی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ سال پہلے ڈویسٹر خاندان سے تعلق رکھنے والے مشہور بزنس مین اور شکاری لیام کی موت بھی اسی طرح ہوئی تھی۔ آج ان کے بیٹے اور خاندان کے اکلوتے وارث اینڈریو کا انجام بھی وہی ہوا ہے۔ ٹی وی پر سنسنی خیز خبر نشر ہو رہی تھی۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک اور ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہے اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے ایک واٹس ایپ نمبر اور ای میل ایڈریس پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔